السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 21ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ روم سورہ نمبر 30 میں 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے یا حقیر نطفے سے جس کی اصل پانی ہے، پھر تم سب انسان بن کر زمین میں ہر طرف پھیلتے جا رہے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی کام کرنا بھی ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہی اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی اللہ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ قائم ہے، قیامت تک نہ آسمان گر سکتا اور نہ زمین نیچے آ سکتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا، یعنی اسرافیل سور پھونکیں گے، تو تم سب فوراً ہی نکل پڑو گے، یعنی میدان محشر میں جمع ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی اللہ کا ہے اور سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کے قانون کے حساب سے چل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کام یعنی دوسری بار پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ آسمان و زمین میں اسی اللہ کی سب سے اونچی شان ہے اور وہی سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 21 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا گیا اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اب غور کرنے کی بات ہے، مٹی کے پتلے ہی سے اس کا جوڑا پیدا کرتا ہے جو انسانیت کے لحاظ سے ایک ہی جنس ہے لیکن جسمانی ساخت الگ الگ ہے۔ غور کریں، دونوں ایک دوسرے کے لیے، مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون ملتا ہے، دونوں کے اندر اتنی کشش ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں کبھی ایسا دور نہیں آیا، ایسا وقت نہیں آیا جس میں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد میسر نہ ہو، مردوں کو بیویاں اور عورتوں کو شوہر ملتے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ ہی غور کیجئے، دیکھیے دونوں کی جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہے، کہاں کے ہیں لیکن کس طریقے سے ملتے ہیں اور سب سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر 22 پر کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، اور اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں زبان اور رنگ کا ذکر آیا ہے۔ غور کریں، سب لوگ ایک ہی نطفے سے حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی علاقے اور ملک کی زبان الگ الگ ہے، کہیں عربی، کہیں انگلش، کہیں اردو، انگنت زبانیں ہیں دنیا میں بولی جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 پر غور کیجئے کہ رات میں سونا اور دن میں کام کرنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کام کاج کرنے کے بعد انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آرام نہ کرے تو جینا ہی مشکل ہو جائے، اور آرام سے مراد گہری نیند آنا ضروری ہے، تبھی تھکان دور ہوگی۔ نیند کا آنا اور نیند سے تھکن دور ہونا، پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 24 پر غور کیجئے کہ
اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، امید دلاتا ہے۔ آسمان سے بجلی جب کڑکتی ہے، چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو کھیت میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے بارش کی امید میں رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے۔ پھر آگے کہا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمام مردے کو زندہ کر دے گا۔ دنیا کے اندر اس نے ہر چیز دکھا دی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، اللہ کے نظام کے آگے سب بے بس ہے، لاچار ہیں۔ اللہ ہی نے ہر چیز کا نظام بنا رکھا ہے۔ زندگی کا ایک نظام ہے، موت کا ایک نظام ہے، بیماری کا ایک نظام ہے، صحت کا ایک نظام ہے، عزت کا ایک نظام ہے، ذلت کا ایک نظام ہے، اور ہر چیز اپنے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ آسمان و زمین کے بھی چلنے کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔